قرآن کی کسی بھی آیت سے آپ دم ڈال دو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، پورا قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ اہل علم اگر کسی بھی آیت سے دم ڈالتے ہیں تو وہ اس میں معنی شرط نہیں ہے کہ اس میں پیٹ کے درد کا ذکر ہو، سر کے درد کا ذکر ہو، یا اس کا معانی شرط ہے احکام اور دلائل کی۔ یعنی ایک مسئلہ اگر بیان کیا جائے گا تو اس کے لیے اس آیت میں وہ معنی ہونا لازم ہے، اس حدیث میں وہ معنی ہونا موجود ہے۔ طب کے لیے ضروری نہیں ہے، دم کے لیے چیزیں ضروری نہیں ہے، کسی نے کہیں سے بھی پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جس اس کی نیت سے اس کو وہ مقاصد وہ کر دیا۔ تو شرک کے لیے واضح چیز ہے۔ مثلاً اب کہ کوئی غیر اللہ سے لکھتا ہے یا غیر اللہ کی استمداد کر رہا ہے عبادت کے ساتھ، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل۔ مثلاً اب کسی شے کا استعمال ہے، ایک ہے استعانت اور ایک ہے استعمال، اس میں فرق ہے۔ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، میں ایک پین کو استعمال کرتا ہوں، اس میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کو استعمال کرنا اور ایک کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اور ایک ہے اس کو وسیلہ سمجھنا، اس میں فرق ہے۔ کوئی بھی شے، تعویذ ہو، کوئی بھی چیز مؤثر بذاتی ہی نہیں ہے، یعنی اپنی ذات سے کوئی چیز اثر نہیں رکھتی، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے اثر رکھتی۔ اس چیز کے اوپر ایمان ہونا، یہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ما تحت یعنی اسباب کے زمرے میں جو چیز ہے وہ شرک نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ ہم دوا کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں، ایک چیز دوسرے چیز کو دیتے ہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں داخل نہیں ہے۔ وہ الفاظ اور کلمات اگر اس نے شرکیہ لکھے ہیں تو وہ مشرک ہوگا، لیکن اگر وہ واضح ہے بالکل کہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس نے شرک لکھا ہے، تو فتویٰ شرک کا لگے گا، اور اگر وہ نظر ہی نہیں آ رہے تو اس میں شرک کا فتویٰ نہیں لگے۔ مثلا آپ نے اگر منہ سے کلمات کفر نہیں کہے بکے، کیونکہ کفر کا تعلق اور شرک کا تعلق یہ اقرار سے ہے اور عمل سے، آپ کی زبان سے، عمل کا اعتبار نیت سے، اعتقادی جو چیز ہوتی ہے آپ کا ایمان، یا آپ کے اقرار سے ہم پہچانتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا دل تصدیق کرتا ہے یا آپ کے دل کو پتہ، آپ کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مگر آپ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں اس پہ شرع کا حکم لگتا ہے۔ تو ہم نہیں مانتی شریعت، تو ہم نہیں مانتی، تو ہم ہو جائے گا کہ آپ کسی مسلمان کو، اہل علم کو دائرہ اسلام سے خارج کرو، آپ کے سامنے اس نے کوئی لفظ کہا نہیں اور آپ فتوے لگانا شروع کر دو، تو یہ غیر، میں نے پہلے بھی کہا، یہ ماہر نہ ہونے کے لیے، بلکہ یہ شخص خود شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کے پاس تو غیب ہے نہیں، اور اللہ کے سوا غیب ہے نہیں، اور مخلوق کو جو دیا، تو جو دیا گیا ہے مخلوق پر کوئی چیز اظہار کر دی گئی تو وہ غیب شرکیہ رہا نہیں۔ شرک وہ رہائے گا جس کو مخلوق کو پتہ نہیں ہو، کوئی کہے کہ جی وہ بات ہے جو اللہ کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تو اس کی نفی فرماتے ہیں کہ اگر شیاطین یا جنات غیب جانتے تو یہ جان لیتے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جو عالم یا جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مولوی، وہ یہ مانتا ہے کہ بھئی تم جنات سے غیب کی باتیں پوچھتے ہو، تو کون سا غیب ہے؟ پہلے ان سے یہ متعین کرو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غیب جو اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ مخلوق سے، تو یہ خود مشرک ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو یہ علم نہیں دیا اور تو اس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ مجرم کون ہوا؟ جو فتویٰ لگا رہے ہیں نا، اس کو علم نہیں ہے کہ بھائی مخلوق کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تجربات میں آ گیا، مہارت میں آ گیا۔ مطلب ہم کیا، کسی اگر کوئی ڈاکٹر کافر ہے اور ماہر ہے تو کیا آپ اس سے علاج نہیں کرو گے؟ ایک جگہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہے مگر وہ ماہر نہیں ہے، مگر ایک کافر ماہر ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی، آپ مہارت کس کی مانتے ہیں، مسلمانوں کی یا کفار کی؟ میڈیکل لائن ہو، کسی اور والا، آپ کی پوری زندگی، اس مہارت کو کوئی شرک کہتا ہے؟ تو مخلوق کو بطور وسیلہ استعمال کرنا شرک نہیں ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شیاطین کی عبادت کرتا ہے تو کیونکہ جادو کو اللہ نے کفر فرمایا ہے تو اس میں کلمات کفر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں کلمات کفر نہیں تو وہ جادو نہیں۔ یعنی کہ جو کالا جادو بھی کرتے ہیں وہ سب وہ لوگ بھی کلمات کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں، اس میں کلمات شرکیہ کا ہونا
لازم ہوتا ہے. یہ جو لکھا ہے کہ بھئی اس میں کلمات شرکیہ اور کفریہ فضول باتیں، کمزور باتیں، کلمات شرکیہ بھی ہوتے ہیں اور کفریہ بھی ہوتے ہیں. جو کلمات شرکیہ اور کفریہ نہ ہو وہ جادو نہیں. تو یہ جو لوگ اندھا اعتبار کر بیٹھتے ہیں تعویذات کے اوپر، یہ بھی تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شرک میں آتا ہے. کسی چیز پر اندھا اعتماد شرک نہیں ہوتا. اعتماد الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ اس کو ایک بندہ عالم نہیں ہے، میں اہل علم ہوں یا آپ اہل علم میں ایک چیز لکھ کے دیتی ہے تو اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے کہ یہ کسی عالم نے مجھے لکھ کر دیا ہے تو اس پر اس پہ شرک کا حکم نہیں لگے گا. یہ مہارت کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ اندھے ہو ایک علم میں تو لازمی بات ہے آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے. ایک شخص اندھا ہوتا ہے، ایک بینا ہوتا ہے. تو جو نابینا ہے وہ بینا اس کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے. تو مخلوق کو وسیلہ جان کر کوئی بھی کرے گا کوئی شرک نہیں. لیکن کہ جی مخلوق ہی سب کچھ کرتی ہے تسی سب کچھ کرنے والے ہو، تو یہ غلط ہے. یہ الفاظ خطرناک ہوتے ہیں. سب کرنے والا اللہ کی ذات ہے. باقی کل اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، کل اللہ کی ذات ہے. باقی ہر آدمی اپنے فن کے اندر ماہر ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو وسیلے اب اس میں اختلاف آ جاتے ہیں کہ زندے کا وسیلہ اور انتقال کی، تو اختلاف پھر ادھر آ جاتے ہیں. تو جو کہتے ہیں جس کا انتقال ہو گیا ان کو وسیلے دینا یا ان سے وہ کرنا، تو اس کو لوگ اختلاف ہے، ایک جائز سمجھتے ہیں دوسرا ناجائز سمجھتے ہیں. بطور وسیلہ پیش کرنا اور استمداد مانگنے میں وسیلے پر کوئی شرک نہیں ہوتا، لیکن اختلاف وسیلے پر بھی ہے علماء کے اندر. جب علماء کے اندر ایک مسئلہ مختلف فی ہو جائے تو یاد رکھیں اس میں ایک نرمی آ جاتی ہے. وہ نرمی یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ اب نظریاتی نہیں رہا، بھلے یہ اس کو کفر اور شرک کرے لیکن ایک عالم اس کو شرک کہتے اور دوسرا اس کو نہیں کہتے. تو اس سے امت یہ جو کہتے ہیں بھئی علماء میں اختلاف کیوں ہے، یہ علماء کی امت کی رحمت، اللہ نے اس کو رحمت رکھے. لیکن اس میں جو واضح چیز ہے کہ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ماہر فن کو دیکھا جائے گا، ماہر فن اس کو کیا کہتا ہے. تو ان چیزوں کو خیال رکھے کہ بھئی شیاطین سے کام کروایا ہے سلیمان علیہ السلام نے. ایک جگہ میرا ایک شاگرد تھا، تو کیونکہ یہ عرب جو ہمارے ہوتے ہیں ویسے تو سادات عرب ہوتے ہیں مگر کیونکہ اب جو علاقے میں رہتے وہ عرب ہے، تو اس نے ہمارے سے کہا بھئی تم لوگ جنات سے یا اس کے مدد مانگتے ہو شرک ہے. وہ بڑا شیخ تھا. مجھے کہا حضرت اس نے کہا شرک ہے. میں نے کہا ان کو بولو جا کے استعمال جائز ہے. استمداد شرک ہے مگر استعمال جائز ہے. تو جب وہ شیخ کے پاس گیا کہ جی وہ ہمارے حضرت نے ایک بات کی کہ اس کا استعمال تو جائز ہے نا. کہ یہ کس نے پوچھا ہے؟ تو سوال یہ کہ سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے، مگر ہم عوام سے اس چیز کو کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ علماء کو چاہیے کہ اس کو واضح طور پہ کہے کہ بھائی اس کو بطور وسیلہ استعمال کرو. کوئی کسی بھی مخلوق کے پاس چلا جا رہا ہے، کم سے کم اعتقادی طور پہ کہ بھائی میں بطور وسیلہ جا رہا ہوں، ایک ضرورت کے جا رہا ہوں. میں اس کو نہ حاجت روا مانتا ہوں نہ مشکل کشا مانتا ہوں. میں حاجت روا مشکل کشا اپنے رب کو مانتا ہوں. حقیقی تو اللہ ہے بس. تو یہی آپ کا ایمان بچ جائے گا. بس کسی شے کو مؤثر بذاتی ہی مت سمجھو. ہر چیز اثر رکھتی اللہ کے امر سے، ختم.